السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. کیسی بڑی بڑی نعمت ہے. ہر سانس بھی نعمت ہے، اندر کا اندر باہر کا باہر، زندگی ختم ہر سانس کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر رہبری فرمائی ہے. یہ دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں. یہ کمپنیاں جو مشینیں یہ وہ سب بناتے ہیں، تو اس مشین کا فائدہ، مشین کے غلط استعمال کرنے کا نقصان، یہ سب بتاتے ہیں. انسان کو براہ راست بلا شرکت غیرے، کسی کی شراکت نہیں، تنہا وحدہ لا شریک لہ، اپنی قدرت کاملہ سے اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے. صبح جمعہ کی نماز، فجر کی نماز میں جو امام صاحب نے پڑھی تھی، لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ انسان کہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا. اس معدوم کو موجود کیا اللہ نے، پھر اس میں بڑی بڑی خوبیاں رکھی، بڑی استعدادیں رکھی. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریائیں، جتنی مخلوقات، ان تمام میں جتنی استعداد ہے ان سے کہیں زیادہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، او كما قال علیہ السلام. تمام انسان ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں. کانوں میں کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا پلاٹینم اور کیا کیا کانوں میں بھرا. اب تک کتنا باہر آ چکا اور کتنا اندر ہے، روز نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے.
یہ انسان، اس کے اندر کی جو استعدادیں ہیں، اس کے اندر جو صلاحیت ہے، اس میں جو سمجھ بوجھ اور اللہ نے عقل دی ہے، براہ راست اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے، اللہ کے خزانوں سے لینے کی استعداد اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، زمینوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کھیتی اور کاشتکاری، تجارت کی لائن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نوکری ملازمت کے راستے سے، حکومتوں اور عہدوں کے راستے سے، ہر ایک اپنا اپنا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ انسان ختم نہیں ہوگا، اس کی جگہ بدلتی ہے۔ کہیں نہیں تھا، دھول میں، مٹی میں، ہوا میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی چمک میں یہ پھیلا ہوا تھا۔ اس سب کو تنہا بلا شرکت غیرے اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نطفے کی شکل میں رحم مادر میں قرار دیا۔ پھر سر سے پیر تک کے یہ سارے اعضاء، اور ہر ایک کی نوعیت الگ الگ، اور ہر ایک کا کام الگ، اور سب مل کر پھر سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تکلیف آنکھ میں ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تکلیف پیٹ میں ہے، سارے اعضاء اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے اندر کی استعدادیں اور اس کی صلاحیتیں ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، بلکہ خود اس کے لیے خود وبال نہ بنائے۔ اس کی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، اس کے ہاتھوں پیروں کا استعمال، اس کے پاس جو کچھ ہے کہ یہ اس کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ روز اس میں ترقی ہوتی رہے اور اس کی قیمت اصل وصول کرے۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے اس کے حال پہ آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب بولو جو تمہارے جی میں آ جائے۔ زبان ہم نے تمہیں دے دی ہے، آنکھیں ہم نے تمہیں دے دی ہے، ہاتھ پیر اب جو چاہے کرو، آزاد نہیں۔ اس کو پابند بنایا، اس کی آنکھیں پابند، اس کے کان پابند، اس کے دل دماغ پابند، اس کی نقل و حرکت، اس کی چلت پھرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، چلنا پھرنا، سب پابند۔ اس پابندی ہی کا نام جو اللہ نے پابندی رکھی ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اور یہ علماء نے بتا دیا کہ اگر دین سے اونچی اور دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک نبیوں اور پیغمبروں کو وہ دے کر بھیجتی۔ چونکہ انسان بہت قیمتی ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے پہلے ہی دن سے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی کے ساتھ علم، نبیوں کے ساتھ نبیوں کی دعوت اور علم۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور پھر سب سے اخیر میں قرآن کریم، یہ اس کی علمی تربیت نبی رہبری کرتے ہیں۔ اور نبی تین چیزیں بتاتے ہیں، سب سے پہلے نیت، پھر عمل اور عمل کا طریقہ۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور آپ کو نمازیں دی گئی تھی 50، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں ملاقات ہوئی، آپ کی امت 50 نمازیں آپ کم کرائیے۔ ایک دفعے میں 5 کم ہوئی، دوسری دفعہ 9 مرتبہ جانا آنا ہوا۔
ہر دفعے میں 5 کم ہوئی. جب 5 رہ گئی تو بھی یہ ہوا کہ یہ تو 5 بھی پوری نہیں پڑیں گے، فجر میں خطاطے لیں گے، ظہر میں کاروبار میں، اور کیا کیا کریں گے. کم کرائیے. فرمایا کہ اب شرم آتی ہے. کہے کہ شرم آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے، اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی. 9 دفعے گئے شرم نہیں کہ نہیں، اب شرم آتی ہے امت کے پاس جانے سے. اس لیے کہ جب کوئی آدمی گھر سے جاتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کب آؤ گے، کیا لاؤ گے، اور جب گھر آ جاتے ہیں کیا لائے. کہ میں جب میں امت کو معراج سناؤں گا 7 آسمانوں سے اوپر، اور کیسی سارے نبیوں کی امامت، سب سے ملاقاتیں، جنت، دوزخ، زمین سے جانے والے آسمان کی طرف اعمال، اچھوں کا نتیجہ، بروں کا نتیجہ، اور کتنا قرب ہوا. 1 بارش 2 بارش کا فاصلہ رہ گیا. حق تعالی شانہ نے آ جاؤ اب تم سے پردہ نہیں ہے، کہو کیا کہتے ہو، ہمارے واسطے کیا لائے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی صلاحیتی جتنی قوتیں ہیں وہ سب صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنا ہے بس. اس کے جب یہ کہا تو اللہ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلام کیا حضور کو. لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں بھی امت کو نہیں بھولے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہ میں ہر نماز کے بعد امت کے لیے دعا کرتا ہوں. عرفات میں نہیں بھولے، بیماری میں نہیں بھولے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نہیں بھولے. وہاں معراج میں بھی اللہ پاک میں اکیلا نہیں ہوں. السلام علیکم، آپ تو مجھ سے کہا السلام علینا، ہم سب پر، پوری امت پر آپ کی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سنتے ہی فرشتے، یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس کو کیا ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوگی جو نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے. اس لیے وہاں بھی نہیں بھولے. اور پھر یہ سن کے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں جن کو امت کیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے انعامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ہمیں رب ہمارا ارحم الراحمین، آقا ہمارے رحمت للعالمین، ان کے راستے سے زندگی کے جو دستور ملے اور جو قانون ملے، قرآن کریم نور مبین ہے. اسی لیے صدیوں کے بعد چونکہ امت تو اپنا سبق ہی بھول گئی تھی، اپنی ذمہ داری ہی بھول گئی تھی. کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، یاد ہی نہیں. دنیا جیتی ہے، ہم بھی جیتے ہیں. دنیا کماتی ہے، ہم بھی کماتے ہیں. دنیا کھاتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. دنیا مرتی ہے، ہم بھی مرتے ہیں. امت اس راستے جا رہی تھی صدیوں، بلکہ تیسری صدی میں پوری امت سے یورپ نے، امریکہ نے سوال کیا تھا کہ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے،
زمین مکان پیسہ یہ، تمہارے نبی نے تمہیں کیا دیا؟ میرے بزرگوں بہت رونے کی بات ہے، بہت رونے کی بات ہے، پوری امت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن اللہ اللہ ہے۔ جب کوئی آدمی ڈوب رہا ہو، پانی پی لیا ہے، ناک میں چلا گیا ہے اور اسے اپنی موت آنکھوں سے نظر آتی ہے، بچاؤ بچاؤ، کس طرح؟ اتنے میں کوئی آدمی رسی لمبا دیتا ہے، یہ رسی پکڑ لو، یہ راہی پکڑ لو، اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے، کنارے آ جاتا ہے، جسے اپنی موت نظر۔ میرے دوستو، پچھلی صدیوں میں امت عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات و معاشرت و اخلاق و عادات کے اعتبار سے، زندگی کے مقصد کے اعتبار سے اپنا سبق بھول چکی تھی، لیکن خدا کریم ہے، اللہ پاک کریم ہے، اپنے کرم ہی سے یہ رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے اپنی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، یہ قرآن، یہ سراپا نور رحمت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈوبتی امت کے تیرنے، کنارے لگنے، زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے اپنی جان و مال اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا راستہ۔ صدیوں کے بعد اللہ پاک نے اس مبارک محنت بہت سادہ اور بہت آسان، روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، جو ہمارے بڑوں نے ہم کو قرآن، حدیث اور سیرت کے روشنی میں بتایا، کہ پھر جب امت نے اس رسے کو پکڑنا شروع کیا، امت تیرتی چلی گئی، اور اس وقت دنیا کی 4 سمتوں میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دوستو، ابھی ایک دفعہ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، بہت رہے بڑے حضرت کے ملفوظات وغیرہ بھی، جماعت سے واپس آئے تھے تو کارگزاری سنا رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو۔ اتنی جماعتیں، اتنی مسجدیں، ایسے اجتماع، اتنے لوگ حرکت میں آئے، اتنے چلے، اتنے 4 مہینے، جب ساری سنا چکے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، مولوی صاحب یہ تو ہو گیا، ابھی باقی کتنا ہے، ابھی باقی کتنا ہے وہ دیکھنا ہے، اس کا فکر کرنا ہے۔ اس لیے ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی کے پاس، تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس آیت میں 3 ذمہ داریاں، تم جس نبی کے امتی ہو، اللہ نے ان کو قیامت تک کے زمانے کے تمام انسانوں کا ذمہ دار بنا کر قل یا ایھا الناس، آپ کی زبان سے کہلوایا اللہ نے، قرآن میں ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تم سب کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، شہر دیہات ضلع صوبہ ملک، چاروں اقلیمیں، جو آدم کا بیٹا جو حوا کی بیٹی، ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھ کو پیغامبر بنا کر کے، میں پیغام لایا ہوں اللہ کا۔
آپ کی زبان سے کہلوائے، جیسے آپ کی زبان سے سب سے پہلے اللہ نے توحید کہلوائی، قل هو اللہ احد، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، سمد اور بے نیاز ہے، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باپ نہ بیٹے نہ بیوی، تنہا تنہا بلا شرکت غیرے۔ جیسے یہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، آپ کی رسالت، آپ کی پیغمبری، آپ کی نبوت سارے انسانوں کے قیامت تک آنے والے، اس کو بھی آپ کی زبان سے کہلوایا اور ہمیں حکم دیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پروردگار ایک منادی ندادت کر رہا تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کی تابعداری، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، راستہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو۔ ایک رسم ہے، سال میں ایک اجتماع ہو گیا، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ گئے، تعلیم سن لی، کچھ 3 دن لگا دیے، کہ یہ کار نبوت ہے۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے نبی آپ کی شان اور آپ کا اعزاز اور آپ کا اکرام، آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو سزا نہیں دیں گے جو قوم عاد کو، قوم سمود کو، پچھلی قوموں کو دی، آپ کے ہوتے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جس طرح حضور کے ہوتے ہوئے یہ حضور والی محنت ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام حضور کا قائم مقام ہے، حضور کا نائب ہے، اس کو اسی درد کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، انہی موٹے آنسوؤں کے ساتھ، انہیں ٹھنڈی آہیں اور گرم آنسو اور لمبی دعائیں اور لمبے سجدے اور جان اور مال اور صلاحیتوں کو کھپانے کے ساتھ کرنا ہے، اسے رسم نہیں بنانا ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے عجیب بات لکھی ہے، جب بھی کسی بھی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور پھر تفصیل بتائی روح نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ، کہ مردے کی کیا خاصیت ہے کہ یا تو جلدی دفن کرو ورنہ اس کا رنگ بدلنا شروع ہوگا، رنگ بدلنے کے ساتھ پھر اس کے اندر سے تعفن اٹھے گا، تعفن کے ساتھ اس میں جراثیم پڑیں گے، اور جراثیم سے کہ وائرس آئے گا۔ آدمی نہا دھو کر کے بہت اچھے نکلا، تھوڑی دیر ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا، کیا ہوا؟ بھائی وائرس ہے، وائرس۔ کہ جب تمہاری یہ محنت، دین کا کوئی عمل جب رسمیت پر آ جائے گا تو اس کی روح نکل جائے گی، مشوروں کی روح نکل جائے گی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے کام سے مقصود، اس کام سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تاثر ختم ہو کر ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ۔ مخلوق جتنی بھی ہے، چونٹی سے لے کے جبریل امین تک، وہ بھی مخلوق ہے،
اسرافیل بھی، میکائیل بھی، ملک الموت بھی، سب مخلوق، خالق صرف ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکل کر ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، دلوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے۔ فرماتے تھے ہمارے اس کام سے مقصود اللہ کی، خالق کی عظمت، مخلوق کا تاثر ختم۔ دنیا بھر میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، تمام چیزوں کی رغبت اور شوق دلوں سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت اور اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی، یہ دنیا، اس کی چمک دمک، اس کی اچھل کود، اس سب سے دلوں کا رخ ایمان و عمل پر، ملنے والے آخرت میں انعامات پر نظریں وہاں ایسی جم جائے۔ اسی لیے یہ فضائل کل بھی مولانا ابراہیم صاحب نے بہت کہا، ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر، لیکن ہمارے تو رخی ادھر۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کا رخ صحیح کرنا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت میں اس ایمان و عمل پر ملنے والے انعامات کے لالچ میں کہ منہ میں پانی بھر آئے۔ اس لیے کہ یہ دنیا، یہ اس کو تو جس نے پیدا کیا اللہ پاک نے، ایک دفعہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ قیمت خود بتائی کہ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی تو کسی بے ایمان کو گھونٹ پانی نہ دیتی۔ یہ تو سب کو ملتی۔ دین اللہ پاک چاہنے والوں کو، طلب والوں کو دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ہمارے اس کام کی بنیاد سب سے پہلے دل کی صداقت، دل سے سچائی، اس لیے کہ اللہ تو اندر باہر کی ساری جانتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ قرآن شروع ہوا ہے، پہلا رکوع ختم ہوا اور دوسرا جو شروع ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے جھوٹے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا۔ یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان، ہم ایمان، ہم مسلمان، ہم ایمان۔ اللہ خود حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم وفي روایت اخرى الى اعمالكم۔ اللہ تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل بھیتر کو اندر کیا ہے۔ اسی لیے ہر ایک کے سینے میں ایک دل دیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں دو دل نہیں، دل ایک ہے اور ایک اس ایک اکیلے ہی کے لیے ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو گلدستہ چھپا ہے تمہارے یہاں بھی ہو گئے، اللہ نے خود ما یسعنی سماء ولا ارض ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن۔ آسمانیں مجھے اپنے میں سمو سکتے ہیں، نہ زمینیں مجھے اپنے میں سمو سکتی ہے، ہاں مومن بندے کا دل مجھے اپنے میں سمو، میری بڑائی، میری عظمت، میری قدرت پر ایمان، میری ذات و صفات پر ایمان کہ یہ مومن کے اندر ہو سکتا۔ اللہ نے وہ دل دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا مسکن مومن کا دل۔ تو اس پر فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیاد
صداقت، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچائی. تو ہی سب کچھ، تیرے ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، موت نہ زندگی. اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار دیا ہے لا الہ. دل کی دنیا میں جتنے اندر بھرے ہوئے ہیں گدھے گھوڑے اور ٹھیکرے چتھرے لتھرے، سب کو نکال باہر پھینکو. اور کیسے نکالو؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے لیے محنت میں کاشتکارانہ مزاج بناؤ. کھیتی والوں کا، کھیتی والے کو زمین کی پیداوار سے جو فائدہ اٹھانا ہے، قسم قسم کے پھل فروٹ میوے غلے اناج چیزیں، اس کے لیے کہ سب سے پہلے وہ زمین کی صفائی کرتا ہے. جتنے کانٹے جھاڑیاں خضر و گھاس سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے زمین کو صاف کرتا ہے کہ یہ دل، یہ ایمان کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے علاوہ جتنا ہے سب کو نکال باہر پھینکو. دنیا اور دنیا میں جتنا ہے اس کی ساری کی محبت کو نکال کے پھینک دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک ہی اکیلے کہ اللہ کے ساتھ کی سچائی ہمارے اس کام کے بنیادوں میں. پھر فرمایا اتحاد فکر، تاجر کاشتکار مالدار غریب نوکری پیشہ مرد عورت کی اس محنت میں سب کا ایک ہی فکر ہو، ایک ہی فکر ہو، اتحاد فکر. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر ہر گھر ہر فرد بشر کو میسر آ جائے. فرماتے تھے کہ جس طرح کاشتکار سارا نکال پھینکتا ہے اور زمین کو صاف کرتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے دل کی دنیا کو پاک کرنا. پھر وہ اپنا بیج ڈالتا ہے. اتنا سا دانا ہے گیہوں کا، اتنا سا دانا ہے چاول کا. جب بیج وغیرہ ڈالتا ہے بہت چھوٹا، لیکن فرماتے تھے کہ اس امید پر کہ آج یہ کروں گا، آج بونا ہے کل کاٹنا ہے، تو اس کی وہ بیج کاشتکار یہ کرتا ہے کہ جو اچھی سے اچھی قسم کا بیج ہو مارکیٹ میں، چاہے جتنا مہنگا ہو، اچھے سے اچھا، اور لا کے پھر اس کو یوں زمین میں ڈالتا ہے. فرماتے تھے کہ یہ کاشتکار جس طرح اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کو ماننے کے لیے دل کی دنیا میں جو ڈالنا ہے وہ کلمے کا بول ہے، جو بیج ہے. جتنا دل صاف ہوگا اللہ کے غیر سے، اتنا دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی ایمان کے لیے، اور ایمان ہی اصل ہے. پھر فرماتے تھے کہ کاشتکار بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، چوکیدار لگاتا ہے، کہ اس محنت میں اللہ کے ساتھ کی سچائی، ایک فکر، اور اس کے ساتھ ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا عامی، ہمارا ان پڑھ، ہمارا پڑھا لکھا، مستورات، ہر طبقے کا ہر فرد جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لگاوے دل کی دنیا میں ایمان کو اتارنے کے لیے.
اسی لیے صدیوں نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی، ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں، لوگوں کا انتظار تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی۔ گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ زیادہ لپن چھپن میں نہیں پڑتے، ان کے ہاں تو دادا مر گئے، ہاں وہ بیمار تھے مر گئے، کوئی گاؤں والے نہیں کہتے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا اور شوگر بہت بڑھ گئی تھی اور یوں وہ نہیں جانتے ہوتے شہر والے سب۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے سنا تو دیہات سے لوگ امن آئے، آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ جیسے اجتماع کی تاریخ سنی اور آئی آپ فوراً امن آئے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن جب آئے اور آتے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قالت الاعراب آمنا، ان گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ پیارے نبی آپ ان سے کہیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے، ہاں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ایمان کا، ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی میں نہیں اترا ہے، فوراً کہہ دیا۔ اسی لیے ایک ہے بول، ایک ہے تصویر اور ایک ہے حقیقت۔ 7 منزلہ بلڈنگ یہ بولے اور بن گئی ہے، بن گئی، لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو گئے، یہ تو بول ہے۔ بہت بڑے پیپر پر، بہت بڑے کاغذ پر، بہت بڑے کپڑے پر 7 منزلہ بلڈنگ کی تصویر بنائی، پہلا فلور، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ باتھ روم، یہ اٹیچ باتھ روم، یہ میٹنگ روم، یہ تصویر ہے۔ اس کپڑے کی 7 منزلہ بلڈنگ کی تصویر پر غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، کاغذ کی ختم ہو جائے گی، لیکن 7 منزلہ بلڈنگ، اس سے وہ فائدہ کہ اس کے لیے کتنا میٹیریل، کتنا لوہا، کتنا سیمنٹ، کتنی ریت، کتنا پانی، کتنے مزدور، کتنا پیسہ، کتنا وقت، اس کے بعد پھر وہ 7 منزلہ بلڈنگ۔ اللہ ہمیں شیطان کے چکر سے نکال دے، اور نفس و شیطان کے مکر و فریب نے ہمیں جو جہاں ہے، جو ایمان کی جس سطح پر ہے، جیسی نماز پڑھ رہا ہے، جیسا جو کچھ دین سیکھتا ہے، وہ مطمئن ہے میں تو ہوئی۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور آپ کو ذمہ داری دی، پیارے نبی آپ کو اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ مردوں کا، عورتوں کا، عوام کا، خواص کا ایسا تیار کر کے دنیا سے آپ کو پردہ فرمانا ہے کہ جو 100% ظاہر و باطن، اندر و باہر، قلب و قالب، جسم و روح، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، خلق خدا کی خدمت اور خلق خدا کے ساتھ کا اچھا رویہ، ایسا ایک پورا مجموعہ آپ کو تیار کرنا ہے۔ لیکن لوگ اس محنت کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے، اس پر آدمی کہاں جائے گا اور کیا کیا کہے گا۔ تو شروع میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں گھاٹیاں بہت آتی ہے، سب سے پہلی گھاٹی آتی ہے مخالفت کی، کہ جیسے حضور نے جیسے ہی کہا گھر کے لوگوں نے مخالفت کی، چچی، چچا،
کہ پہلی گھاٹی مخالفت کی، پھر فرماتے تھے اگر اس کی پرواہ نہ کی تم سنو نہ مت سنو، مانو نہ مانو، مجھے تو کام کرنا ہے۔ کیوں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس امت کے بچے بچے کو اس کا وارث بنا کر گئے، اور کچھ کروں نہ کروں نبی کی نیابت، اللہ کا حکم، اللہ کی بندگی میرے ذمہ ہے۔ کہ پہلی گھاٹی آتی ہے مخالفت کی، پھر جب قربانیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی استخلاص کے ساتھ، دعا رونے دھونے کے ساتھ جب چلتے ہیں تو دلوں کو اللہ متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری گھاٹی ہے، لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور حضرات حضرات، یعنی یہ گھاٹی ہے۔ فرمایا یہ کام اس کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد گھاٹی آتی ہے، اگر اس سے پار ہو گیا تو تیسری گھاٹی آتی ہے دولتوں کی۔ لوگ مال پیش کرتے ہیں، لوگ عہدے پیش کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے سیکریٹری ہو جاؤ، ہماری فلائی میں تم یہ عہدہ لے لو، یہ کرسی لے لو، یوں کر لو، کہ ایک تیسری گھاٹی ہے۔ دولتیں آتی ہے، عہدے آتے ہیں، اخیر میں فرمایا گھاٹی آتی ہے عورتیں پیش کرتے ہیں، میری بیٹی سے، میری نواسی سے، میرے بھائی کی بیٹی سے گھاٹیاں آتی ہیں بہت۔ اور یہ ساری گھاٹیاں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت میں وہ آئے اور کہنے لگے کیا چاہتے ہیں؟ سردار بننا چاہتے ہیں، بغیر الیکشن کے ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ دولت چاہتے ہیں، سارے عرب کی دولت اکٹھی کر دیتے ہیں۔ حسینائیں اور خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو یہ ساری پیش کر دیتے ہیں۔ جو وہ آپ نے فرمایا کہہ چکا، تو کہہ چکا، سن جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، یہ ساری دنیا، ساری عورتیں، ساری دولتیں، سارے عہدے، سب ایک جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام سے ایک منٹ کے لیے میں نہیں رک سکتا ہوں، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا۔ یہ سیرت مبارکہ اور حضور کی سیرت کے یہ واقعات میری سب سے پہلے اور آپ کی پوری امت کی رہبری ہے، تعلیم ہے۔ جب تک اس کام کی اتنی عظمت، اتنی اہمیت کہ میں کون ہوں، کہ بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس چھوٹی سی عمر کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بنانی ہے، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ اس لیے جب تک اس محنت کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک اس کام کی عظمت، اس کی اہمیت دلوں میں نہیں اترے گی، تم اپنا وقت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ آیا تھا میں اجتماع میں شریک ہو گیا اور بیان سن لے اور یہ ہو گیا، ارے یہ کاہے کے لیے سنا؟ یہاں تو جو بات ہوتی ہے ہماری ہر مجلس تشکیل کی، ہماری ہر مجلس کے بعد تشکیل ہے، اور یہ اوپر سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا رب العالمین کی، کہ یہ تو تم نے زبان سے کہا، ہمارے یہاں تو تشکیل ہے، قدم اٹھاؤ۔ اسی وقت تشکیل ہوئی
मासूम दूध पीता बच्चा इस्माइल, अम्मा हाजर रजी अल्लाह तआला अन्हा, दोनों हैं, ईरान से चले हैं और यहाँ आके ऊपर आसमान, नीचे जमीन, चारों तरफ पहाड़ और रेगिस्तान, पीने को पानी का घूंट नहीं, खाने को दाना नहीं। दोनों को यहाँ ठहराया और कहा मेरी दूसरी तश्कील, इब्राहिम इनको यहाँ छोड़ो और तुम चलो। तश्कील पे तश्कील, खुदा करे हम काम को समझें, खुदा करे हम काम के लिए अपनी कुर्बानियों को बढ़ावें, और खुदा करे उन सहाबा के नमूने पर कि अगर खुदा मुझे 10 जिंदगियां दे तो मैं 10 की 10 इस मेहनत पर लगा दूं। अभी 3 दिन में भी 2 दिन, 1.5 दिन, पौने 3 दिन आ गए, चिल्ले में 38 दिन आ गए, अभी काम को नहीं लिया है। ये उसका कर्म है कि उसने कम से कम हमें इसमें जोर दिया, ये उसका कर्म है, हम इस काबिल नहीं, ये तो नबूवत का काम है। जब जाने लगे तो अम्मा हाजर ने पूछा कहाँ, कब आओगे, कहाँ, कब आओगे? कोई जवाब नहीं। ये जितना मजमा बैठा है सबको घर वाले पूछते नहीं पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, हैं? पूछते नहीं पूछते? तुम तो सारे जिब्रील की औलाद हो, कोई हूं ना हाँ, अबे हूं हाँ तो करो, पूछती है कि नहीं? अम्मा हाजर ने पूछा, कोई जवाब नहीं। तो फरमाया हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अमारा का बिहाजा, अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है कि इस दूध पीते को, इस औरत जात को इस जंगल बयाबान में, सर से जवाब दिया, सर हिलाकर, मेरे अल्लाह का हुक्म है, उस पर यहां तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन वाह रे वाह, वाह रे वाह, जब घरों में तालीम होती है, जब कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी और घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ, आखिरत बनवाओ, अल्लाह को राजी करो, जब इसका माहौल बनता है, औरत जान है, ऊपर आसमान, चारों तरफ पहाड़, रेगिस्तान, आदम ना आदम जात, लेकिन क्या कहा, इज़न ला युज़य्युना, इज़न ला युज़य्युना, अगर ये आप जा रहे हैं अमरे इलाही पर तो अल्लाह का कोई हुक्म जाया करने के लिए नहीं होता, इसके पीछे आबादी ही आबादी होती है। इसीलिए कहते हैं माहौल से जहन बनता है, और जब घरों का माहौल, मस्जिदों का माहौल, मोहल्लों का माहौल, दावत के जरिए बनाना ईमानी माहौल। इसलिए कहा कि इंसानों में तीन मिजाज होते हैं, इंसानों में 3 किस्म के मिजाज, एक बहीमाना मिजाज, जानवर का, जो जी में आया, जो जी में आया, ख्वाहिशात के बंदे, ये जानवर हैं इंसान की शक्ल में। एक शैतानी मिजाज, खुद अच्छा अमल करना भी नहीं, दूसरे को करने देना भी नहीं, कितने वर्षों से डालता है नहीं, उसका काम है। लेकिन एक ईमानी मिजाज, जमीन आसमान को जाए 7 दफे, आसमान बदल जाए, पूरा परछम हो जाए, मशरिक मगरिब हो जाए, मेरी बला से बंदा अल्लाह का हूं, उम्मती नबी का हूं, बंदगी के लिए आया हूं, नबी के काम को अपना काम बना के आलम पूरे में पैगाम देना है, इससे बनता है। हेल्थ हाजर औरत कोई नहीं, कभी सफा पर, कभी मरवा पर कोई मिल जाए, कोई आता जाता नजर आ जाए, बच्चा एड़िया रगड़ रहा है, बच्चा छाती में दूध नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कोई सहारे की कोई शक्ल नहीं है, कभी सफा, कभी मरवा, कभी सफा, कभी मरवा, बीच में ख्याल आता है कहीं बच्चा मासूम छोटा सा अकेला, कहीं उसको कोई नुकसान न पड़े, और आई तो देखा कि एड़ियां रगड़ रहा है लेकिन पानी उबल रहा है,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے حاجر پر، اگر اس دن مڈیر نہ بنائی ہوتی اس چشمے کے تو زمزم دنیا کی چاند سمکوں میں ہوتا اس اسماعیل کی قربانی پر۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ کوئی رسم نہیں ہے، ایک اجتماع دوسرا اجتماع، ہر سال اجتماع اور جھول، اور یہ رسم نہیں، یہ کار نبوت ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، یہ اللہ کے لیے کرنے کا کام ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کام ہے۔ انتقال ہو گیا حضرت حاجر کا تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، دفن میں نہیں آ سکے۔ بیٹا اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، اس کی شادی میں نہیں آئی۔ اب ہم تم اپنے آپ کو دیکھ لیں، دبئی میں ہے کسی کی شادی، یہاں سے جا رہے ہیں ہوائی جہازوں سے، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کسی کی شادی۔ ہم ایک مرتبہ وہاں امریکہ میں تھے تو ایک ایمبیسی میں ہم کو ویزا وغیرہ کا کام تھا، تو ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیخ کے بیٹے کی شادی تھی، سب کے ٹکٹ آنے جانے کے اور سب کے لیے سارا صرف اس کی شادی میں شرکت کے لیے شیخ نے کیا تھا۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جان مال صلاحیت اس کے لگنے کے جو صحیح مصرف ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری جان وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی، مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا، وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا، سوچ بدل جائے۔ اور فرماتے تھے جب کرنے کے کام کرو گے، لگانے کی جگہ لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ سے بچ جاؤ گے، بولنے کے بول بولو گے تو نہ بولنے کے بولوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اس قربانی پر کتنی بڑی اللہ کے انعامات، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، انت الحق، لقاؤک حق، وعدک حق، قولک حق، الجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعت حق۔ یاد اس دعا کے بعد، ان کلمات کے بعد آدمی جو مانگتا ہے، جیسے بخاری شریف میں دوسری جگہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی اور آپ کے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف میں کہ آدمی اس کے بعد جو کام کرے گا، وضو کی، نماز پڑھی، دعا مانگی، جو عمل کرے گا قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے گی۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم تو سیکھتے ہی نہیں، ہم نے تو بقول مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، امت نے تو قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اور ان کے پیٹھ کے پیچھے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے، اور سامنے دو پیسے پڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ امت کی زندگی کا رخ یہ ہو گیا، ڈالر، اسٹرلنگ، پاؤنڈ، درہم، دینار، پیسہ، روپیہ، زمینیں، عہدے، مکانات۔ اس لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے وہ جنت کے اونچے اونچے وعدے اور انعامات کی طرف۔
اور یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ یہ تو سارا مجمع ماشاءاللہ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے ہے نا، کس کے کتنے 4 مہینے، کس کے کتنے ملکوں کے سفر. یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے. اور تھرمامیٹر جب ہو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، تھرمامیٹر کی ڈاکٹر صاحب سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی. اب اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ڈانٹے، کم بخت، نالائق، جاپان سے تو میں لایا تھا، میرا بخار بتا دیتا ہے کہ 102 ہے، تو تھرمامیٹر بولے گا ڈاکٹر صاحب نالائق کہو، بدتمیز کہو، نمک حرام کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا، وہ بھی بتا دوں گا، میرا تو کام یہی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ صداقت، اتحاد فکر، باہمی مشورہ، اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور صلاحیتوں کو نبی کے نمونے پر لگانا، یہ ہمارا اصل کام ہے. اسی لیے ہر مجلس کے بعد تشکیل، لیکن مشورے بھی ہوتے ہیں. ایک مشورہ شیطان کا اور ایک مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیثوں میں ہے التسویف من الشیطان، پھر کریں گے، یہ شیطان کا ہے مشورہ. اور حضور کا بادروا بالاعمال الصالحہ، جو نیکی کا ارادہ ہو فوراً اسے کر گزرو، اس میں جلدی کرو. کہ جس نیکی کا صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنی ہے، 4 مہینے میں جانا ہے، ملکوں کی تشکیل ہے، ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، مستورات کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، کہ آواز لگی اور کہ اللہ کے نبی کا مشورہ ہے، اس میں دیر نہ کرو، جلدی کرو. کہ جو نیکی کا، جس اچھے عمل کا ارادہ دل میں آتا ہے، وہ خدائی مہمان ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے مومن کے دل میں. اور کہ یہ خدائی مہمان ہے، اس کا اکرام کرو، کہ تمہارے نبی نے بتایا مہمان کا اکرام ہے نہیں. کہ جیسے یہ سارا مجمع آ رہا ہے، یہ مہمان ہیں، یہ خدا رسول کے مہمان ہیں، اور ہر ایک کے ذمہ ہے. اس لیے دوستو کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، اس کی اہمیت. کہ جب کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، ہو گیا، کہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. جب میری اپنی کوئی چاہت، میری اپنی کوئی چوائس، میری اپنی کوئی رغبت، تمنا، امنگ کوئی نہیں. جو آپ کو پسند ہو مجھ کو پسند، جو آپ کو ناپسند ہو مجھ کو ناپسند. اسی لیے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ صحابہ کے واقعات، یہ سیرت کی باتیں، یہ فضائل کی چیزیں، یہ میری آپ کی رہبری اور تعلیم ہے. خدا ہمیں عمل کی توفیق دے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو تو سچا مسلمان ہے. اب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال لے. ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، یعنی دکان پر آنے والے گاہک کو، آفس میں آنے والے آدمی کو. اس لیے میرے دوستو خالی باتیں بنانے سے کام نہیں ہوتا، یہ تو کرنے کا کام ہے. اور کام جب ہوتا ہے جب وہی، اسی لیے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کس کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور نبی کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ کی رضا لینی ہے، اور بڑے بڑے اونچے درجوں کے وعدے پورے ہونے ہیں. تو اپنا مزاج کاشکارانہ بناؤ. سب سے پہلے مہنگے سے مہنگا بیج لاتا ہے، مٹی کے حوالے کرتا ہے،
جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یوں کہے گا یار اس آدمی کو یہ ٹھیک ہے اچھا چاول یوں پھینک رہا کہ یہ تو تجھے کل پتا چلے گا. جیسے عربی میں ہے ستعلم غدا اذا انکشف الغبار ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار. کل کو پتا چلے گا کہ گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے. یہ دانا ڈالنے والا بیوقوف تھا یا تو اس کو دیکھ کر ہنستا ہے اور تو بیوقوف ہے. فرماتے تھے کہ اس کی طرح سارا سب کچھ پھر رکھے والی پھر وہ دن آتے ہیں کٹائی کے. یہ یوں کہا اس لیے یہ دنیا بویائی کی جگہ ہے. بولو تقویٰ کتنا بوتے ہو, بولو صبر کتنا بوتے ہو, بولو اپنے اندر میں اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, نبی کی محبت, نبی کا عشق, نبی کی سنتوں پہ مر مٹنا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہاں بویائی ہے وہاں کٹائی ہے. فرماتے تھے کہ کھپنے میں, لگنے میں, کرنے میں کاشکارانہ مزاج, اپنی بات سامنے والے کو پیش کرنے میں فضائل کے اعتبار سے تاجرانہ مزاج. ایک آدمی ہے, گاؤں کا ہے, باہر کھڑا ہے, جوتے کی دکان ہے. یہ سیٹھ صاحب بیٹھے, جی بھائی جی دیہات کا ہے, گاؤں کا ہے, آئیے آئیے. اس کو شرم آ رہی ہے اس لیے گاؤں سے آیا, پیر بھی اس کے مٹی میں اور کیچڑ میں سنے ہوئے. تاجر کیا کہ گھبرائیے, آئیے, یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے ہے, یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے ہے. وہ سیٹھ بیٹھا دیکھ رہا ہے. جی کیا چاہیے؟ چپل چاہیے, جوتا چاہیے, کون سی قسم کا, کسی اس نے کہا چپل یا جوتا. ابھی اتنا کہنا تھا کہ سیٹھ نے نوکر اور اس نے لا کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا. یہ چپل, یہ سینڈل, یہ فیتے والا, یہ بغیر فیتے والا, یہ بغیر ایڑی کا, یہ ایڑی ارے وہ گاؤں کا آدمی گھبرا جاتا ہے. واہ 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 واہ, گھبراؤ نہ, اس دیکھنے کا ہم پیسہ نہیں لیتے. اب یہ دیکھو, جوتا سیٹھ اپنے پیر اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے اور جب اچھی طرح فٹ ہو جاتا, واہ, میلوں چلتے چلے جاؤ گے, میلوں چلتے چلے جاؤ گے, منزلیں پار ہوتی چلی جائے گی. یہ کیا قیمت ہے؟ اب وہ پوچھتا ہے. یہ 4 مہینے چلے تو ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہے. جب اس نے قیمت بتائی تو بیچارہ گاؤں کا بہت غریب آدمی کہ ہاں جوتا تو بہت اچھا ہے, بالکل فٹ بھی ہے, تبلیغ تو بہت اچھی ہے, اور دعوت کے کیا کہنے ہیں, نماز کے کیا کہنے ہیں, تسبیح و ذکر کے کیا کہنے ہے, تو بہت اچھا, یہ بہت مہنگا ہے. تاجر کیا ناراض ہوتا ہے؟ ناراض نہیں ہوتا. گھبراؤ مت, دیکھ لیا, پسند آ گیا, فٹ آ گیا, مہنگا مت. یہ پورا شو مارکیٹ ہے, جوتے کا مارکیٹ ہے, جہاں چلے جاؤ. اگر اسی بھاؤ ملے تو یہاں آ جا, اس سے سستا ملے تو لے لینا. یوں مت کہ تاجر کا سا مزاج بناؤ. اس مسجد کے گشت میں شریک نہیں ہوتے, وہاں چلے جاؤ, اپنے سہ روزہ اس مسجد میں لگا لو. اس مسجد میں کوئی نہیں ہے, تم ہو جاؤ. کہ تاجر چیز کا نفع بتاتا ہے اور پھر وہ نہیں لیتا ہے تو ناراض نہیں ہوتا. کیونکہ دعوت امت کے سامنے, امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے سامنے پیار سے, محبت سے اپنے کو بچھا دو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ پاک نبی کو حکم دے رہے ہیں. ایمان والوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ہے نہیں کہ دعوت جب بنتی ہے اور دعوت کا نفع جب سامنے آتا ہے اور عالم میں ایمان کی لہریں جب چلتی ہے, اسلام زندہ جب ہوتا ہے, جب یہ مجمع
اور یہ مسلمان اپنی جان و مال کو کاشتکارانہ مزاج پر، تاجرانہ مزاج پر، اور پھر فرماتے تھے ملازمت پیشہ کا مزاج بناؤ۔ جو نوکری کرتے ہیں نا کہ ان کا مزاج صبح 8 سے شام کے 5 تک، دیر ہو گئی، ناشتہ نہیں تیار تھا، بچہ رو رہا تھا، امی کی دوا لانی تھی، 3-4 تک، لیکن 7:50 ہو گئے ہیں، پہنچنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے سگنیچر کرنا ہے، انٹری سگنیچر، کہ بیٹا بھی رو رہا ہے، چپکا ہو جائے گا، اماں کی دوا آ جائے گی، ناشتہ گھبراؤ مت، آج کل تو سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ سے گزارا کر لوں گا، راستے میں کہیں پی لوں گا، وہ جو کیوں جیسے سگنیچر کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی تنخواہ تو طے ہو گئی، مہینے بھر کروں گا، اس مہینے کی تنخواہ سے آٹا، چاول، دال، دوا، کپڑا جو چاہیے وہ آ جائے گی۔ کہ ملازمت پیشہ کو جس طرح تنخواہ کا ایک لالچ ہوتا ہے، فضائل اعمال کے ذریعے میں نے تسبیح پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میں نے چاشت پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ تو تنخواہ ملے گی کہ نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پنجاب میں ارتداد ہوا تھا اور گاؤں کے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، وہاں کے بڑے بڑے علماء کو، حجاز مقدس کے علماء کو جمع کیا، بھائی اللہ کہ اللہ تو آج بھی ایسے جیسے ہمیشہ سے الان کما کان، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اس کے وعدے سچے، وعدے خلافی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر امت کا یہ حال کیوں ہے، اتنی ذلیل، اتنی رسوا؟ تو علماء نے یوں کہا کہ علم کی کمی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، علم تو بہت ہے، حدیث کے ایک ٹکڑے پر کتنی بڑی کتاب، ایک آیت کی کیسی تفسیریں۔ پھر ان علماء نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں کہ علم تو بہت ہے، لیکن اللہ کی بات پر، اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ کے وعدوں پر وہ یقین نہیں ہے جو ایک معمولی آدمی کی بات پر ہے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دی، ایک نوجوان نوکری تلاش کرنے کے لیے یہاں گیا، وہاں گیا، یہاں گیا، نو ویکنسی، بھائی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، بیچارہ مایوس ہو گیا، جا رہا ہے، ایک آدمی نے آواز دی، او چھوکرے، او جوان، یہاں کل صبح کو 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آتے رہنا اور یہ کام کرنا، میں تجھے اتنی تنخواہ دوں گا۔ کوئی جان نہ پہچان، نہ کوئی رشتہ داری، سچا ہے جھوٹا ہے، پہلے لوگوں کو تنخواہ دی ہے نہیں دی ہے کچھ نہیں، لیکن اس جوان کا حال یہ ہے کہ اس کی بات پر اتنا کہ رات گزارنا مشکل ہو رہی ہے، صبح کب ہو، باہر برف پڑ رہی ہے، سردی ہے، سب برداشت، اور جاتے اس لالچ میں۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں اس آدمی کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے جس بینک سے لا کر وہ تنخواہ دینے والا تھا، وہ بینک ہی لوٹ گیا، 100 حوادث، لیکن اللہ کے وعدے، وعدک حق انک لا تخلف المیعاد، اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے۔ فرمایا ہمیں کہ اللہ نے یوں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا،
آپ کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، آپ کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنائے گا، آپ کے آہوزاری کو، آپ کی لمبی نمازوں کو، آپ کے اخلاق کی بلندی کو، آپ کے دشمن کو معاف کرنے کو، جو آپ کے اتباع کرے گا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔